اسرائیل نے پہلی بار عوامی سطح پر کس الزام کو تسلیم کیا ہے؟ شام سے بشار الاسد کے انخلاء سے قبل کیا کچھ ہوا اور ترک صدر نے اسرائیل کو کیا دھمکی دی ہے؟ ان تمام کی تفصیل شامل ہے اس رپورٹ میں، ویڈیو آخر تک ملاحظہ کریں۔ اسرائیل نے پہلی بار عوامی سطح پر تسلیم کیا ہے کہ اس نے حماس کی سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں قتل کیا۔ 31 جولائی 2024 کو اسماعیل ہنیہ کو ان کے بیڈ روم میں ایک ڈیوائس کے ذریعے قتل کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ جیسا ہم نے اسماعیل ہنیہ، یحییٰ سنوار اور حسن نصر اللہ کے ساتھ کیا، یہی کام الحدیدہ اور سینا میں بھی کریں گے۔ We have defeated Hamas. We have won over Hezbollah. We have blinded Iran's defense systems and damaged the production systems. We have toppled the Assad regime in Syria. We have dealt a severe blow to the axis of evil. And we will also deal a severe blow to the Houthi terrorist organization in Yemen, which remains the last to stand and fire at Israel. We will damage its strategic infrastructure, and we will behead its leaders. Just as we did Haniyeh, Sinwar, and Nasrallah in Tehran, Gaza, and Lebanon, we will do it in Hodeidah and Sana'a. کارٹس نے خبردار کیا کہ جو ہاتھ بھی اسرائیل کے خلاف اٹھے گا اسے کاٹ دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ بیان وزارت دفاع کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ دوسری جانب فرانسیسی اخبار لوفیگار کے مطابق شام میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث بشار الاسد خفیہ سرنگ کے ذریعے اپنے بیٹے اور چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ دمشق سے فرار ہوئے۔ خبر کے مطابق زیر زمین سرنگ دمشق میں صدارتی محل کو نزدیک واقع المزہ فوجی ہوائی اڈے سے جوڑتی ہے۔ یہ راستہ شام میں بڑھتی ہوئی سابقہ کشیدگی کے سبب تیار کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق بشار الاسد نے روس سے مزید فوجی مدد کی درخواست کی تھی، لیکن یوکرین کی جنگ میں مصروف ماسکو نے انکار کر دیا تھا۔ بعد ازاں روس اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں یہ بات طے پائی کہ بشار الاسد کا وقت ختم ہو چکا ہے اور انخلاء ضروری ہے۔ ادھر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ شام کی زمین، خاص طور پر گولان کی پہاڑیوں کو خالی کر دے۔ اردوان نے کہا کہ شام کی خود مختاری اور وحدت ترکیہ کے لیے ایک ناقابل تنسیخ لکیر ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ترکیہ شمالی شام میں کرد جنگجوؤں کو نکالنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ دہشت گردی کارروائیوں کو روکا جا سکے۔ واضح رہے کہ بشار الاسد رجیم کے خاتمے کے فوری بعد اسرائیل نے شام کے علاقے میں قائم بفر زون پر قبضہ کر لیا تھا اور 7 مختلف پوزیشنوں پر اپنی فوج بٹھا لی تھی، جو اب تک موجود ہے۔ یاد رہے کہ 1967 کی جنگ کے بعد اقوام متحدہ نے شام اور اسرائیل کے درمیان ایک غیر فوجی بفر زون قائم کیا تھا، جہاں اقوام متحدہ کی فوج گشت کرتی تھی، لیکن اب وہاں اسرائیلی فوج قابض ہے۔ مشرق وسطی میں جاری مختلف تنازعات کے دوران اسرائیل کے حالیہ بیانات اور شام سے بشار الاسد کے انخلاء کے بعد اسرائیل اور ترکیہ کے مابین بڑھتے ہوئے بیانات خطے کے حالات کو مزید کشیدگی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔